13 میتیں سیالکوٹ ڈسکا پہنچتے ہی کوہرام مچ گیا۔ سیالکوٹ ڈسکا کی تاریخ کے 2 بڑے نماز جنازہ آج ادا کیے گئے۔ پہلا نماز جنازہ پرانا ڈسکا میں ادا کیا گیا اور دوسرا نماز جنازہ کالج روڈ ڈسکا میں ادا کیا گیا۔ جو دوسرا جنازہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس جنازے کا حصہ میں خود بھی تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھے کہ لوگ چیخو پکار کر کے رو رہے تھے۔ خاندان کے افراد ایک دوسرے کو حوصلہ دے رہے تھے۔ محلے دار آگے بڑھ کر اس متاثرہ خاندان، اس متاثرہ فیملی کو حوصلہ دے رہے تھے۔ سب سے تکلیف دہ منظر وہ باپ کی آہٹیں تھیں، وہ باپ کی سسکیاں تھیں کہ جس کو پکڑ کر لایا گیا کہ آؤ تمہاری بیٹیوں کا نماز جنازہ ادا کرنا ہے۔ 4 بہنیں جو اس فیملی کا حصہ تھی، یعنی بائی پاس کنارے بیٹھے ناشتہ کر رہی تھی اور پھر بعد میں سیلفیز لینے کے لیے دریا کے کنارے گئی۔ 4 بہنیں جو کہ اس حادثے کا شکار ہوئی اور 3 بہنوں کا نماز جنازہ آج کالج روڈ ڈسکا میں ادا کیا گیا۔ باپ کو جب نماز جنازہ کے لیے بلایا گیا، بڑی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اس نماز جنازہ کا حصہ تھے۔ پولیس افسران وہاں پر پہنچے، ٹریفک وارڈنز وہاں پر پہنچے اور محلے دار، علاقے والے، ڈسکا کے اپنے شہری بڑی تعداد میں اس نماز جنازہ کا حصہ بنے۔ آخر میں انتظار کیا جا رہا تھا باپ کا، جس کی ویڈیوز آپ ونڈو کی ایک سائڈ پر دیکھ رہے ہیں۔ باپ آیا تو سسکیاں لے کر رونے لگ پڑا۔ باپ کو آگے بڑھ کر امام مسجد نے حوصلہ دیا، باپ کو آگے بڑھ کر اس نماز جنازہ میں شریک لوگوں نے حوصلہ دیا، پھر جا کر باپ نماز جنازہ کا حصہ بنا۔ جیسے جیسے امام مسجد نماز جنازہ پڑھا رہا تھا، باپ مسلسل روتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی نماز جنازہ ختم ہوا، باپ اچانک سے زمین پر گر پڑا اور آگے بڑھ کر لوگوں نے اس بدقسمت باپ کو حوصلہ دینا شروع کر دیا۔ لیکن اس باپ کو اس بات کا بھی پتا تھا کہ 3 بیٹیوں کے جنازے تو میں نے ادا کر دیے، اس کے بعد مجھے اپنی ایک اور بیٹی کا نماز جنازہ ادا کرنا ہے، یعنی 3 بیٹیوں کے بے جان جسم مل گئے اور ایک بیٹی کے بے جان جسم کی تلاش جاری ہے۔ اب تک کے اطلاعات کے مطابق ان بہنوں کی ایک آخری بہن جو اس حادثے کا شکار ہوئی، اس کا بے جان جسم بھی ریسکیو کے عملے کو مل گیا اور اس کی باڈی کو بھی سوات سے ڈسکا کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ باپ کی ایسی کیفیت تھی جو ناقابل بیان ہے۔ باپ جنازے کے وقت بھی مسلسل رو رہا تھا، لوگ حوصلہ دے رہے تھے، لیکن باپ کملا ہوا پڑا تھا۔ میری جو محلے داروں سے بات ہوئی، ان کے مطابق یہ 4 سگی بہنیں تھیں، ان کا اور بھائی کوئی بھی نہیں ہے، اور باپ نے اپنی بیٹیوں کو پھولوں کی طرح رکھا ہوا تھا، ان کو کانٹا بھی نہیں چبھنے دیتا تھا، بیٹیوں کی خواہشات کو پورا کرتا تھا۔ محلے داروں کے مطابق، جو کہ وہ اس گھر میں رہتے ہیں، خاندان کے مطابق باپ نے اپنی بیٹیوں کے لیے ایک الگ روم ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا کہ میری بیٹیاں یہاں پر رہیں گی، میری بیٹیاں تعلیم حاصل کریں گی۔ اگر سب سے بڑی بیٹی کی بات کی جائے، جس کی عمر 17 سال ہے اور ابھی 2nd ایئر کا ایگزام دے کر وہ بیٹی فارغ ہوئی تھی۔ باقی 3 بہنیں بھی تعلیم حاصل کر رہی تھی، کوئی 9th کلاس میں تھی، کوئی 7th کلاس میں تھی، یعنی 4 بہنیں تعلیم حاصل کر رہی تھی اور سب سے بڑی بہن کی عمر 17 سال ہے۔ ان 3 بہنوں کو تو سپرد خاک کر دیا گیا، آج یا کل 4تھی بہن کو بھی سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ یہ 4 بہنیں اپنے باپ کے لیے بیٹا تھی، یہ 4 بہنیں اپنے باپ کی کل کائنات تھیں۔ باپ اپنی بیٹیوں کو ناز و نخروں کی طرح پال رہا تھا۔ محلے داروں کے مطابق باپ اپنی بیٹیوں سے اتنی محبت کرتا تھا کہ ان کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کرتا تھا، یعنی اپنی بیٹیوں کی خواہشات کو پورا کرتا تھا۔ محلے دار کے مطابق ان 4 بیٹیوں نے اپنے باپ سے کہا، یعنی اپنی والدہ سے کہا، ہم نے پہاڑی علاقوں میں جانا ہے۔ ماں باپ نے اپنی بیٹیوں کو انکار نہیں کیا، ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی بیٹیوں کو شمالی علاقہ جات میں لے گیا۔ لیکن اس بدقسمت باپ کو نہیں پتا تھا میری بیٹیاں اس سیلابی ریلے کی نظر ہو جائیں گی اور سیلابی ریلا میری بیٹیوں کو بہا لے جائے گا۔ جناب یعنی اگر ماں باپ کی بات کی جائے تو جو باپ ہے ان بیٹیوں کا، وہ شوگر پیشنٹ ہے۔ باپ آگے بڑھ کر نئی سیلفیز لے رہا تھا یا باپ اپنی بیٹیوں کا انتظار کر رہا تھا، دونوں میاں بیوی بیٹھے اپنی بیٹیوں کا انتظار کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ ہماری بیٹیاں کیا کر رہی ہیں۔ لیکن نہیں پتا چلا کہ اچانک سے سیلابی ریلا اتنی تیزی رفتاری سے آیا کہ سب کچھ بہا کر لے گیا۔ باپ اپنی بیٹیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتا ہوا دیکھ رہا تھا، ماں اپنی بیٹیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتی ہوئی دیکھ رہی تھی، لیکن ماں باپ کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ عینی شاہدین کے مطابق وہ ماں کوشش کر رہی تھی کہ کسی طریقے سے میں اس پانی میں کود جاؤں، اپنی بیٹیوں کی جان بچا لوں، لیکن ان بیٹیوں کے باپ نے اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے رکھا کہ حوصلہ کرو، صبر کرو، ہو سکتا ہے کہ کوئی معجزہ ہو جائے، ہو سکتا ہے ہماری بیٹیوں کی جان بچ جائے۔ لیکن بدقسمتی سے ان بیٹیوں کی جان نہیں بچ سکی۔ یقین جانیے ڈسکا میں جس شخص نے بھی نماز جنازہ ادا کیا یا پھر ان کے گھر آیا، چیخو پکار، آہٹیں، سسکیاں سن کر
اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئی کہ اس باپ پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی، جس کی دنیا اجڑ گئی، جس کا سب کچھ اجڑ گیا، جس کی کل کائنات بیٹیاں تھی، وہ ایک ہی وقت اکٹھے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس باپ کو صبر دے اور ان بیٹیوں کے درجات بلند فرمائے، اور باقی جتنے افراد اس حادثے کا شکار ہوئے ان کے خاندان کو، ان کے فیملی ممبرز کو اللہ تعالیٰ صبر دے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔